من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے صفت علیم اور صفت نور سے مدد فرما تاکہ عرض کر سکوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ تو جادو کی حقیقت ہے، جادو ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی برا معاملہ ہو، آپ کہیں جادو کی وجہ سے ہوا، فلاں رشتہ دار نے جادو کرا دیا ہوگا، کسی اور دشمن نے جادو کرا دیا ہوگا، اور یہ میرا جو رزق بند ہو گیا یہ جادو کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، میری اولاد جو نہیں ہو رہی یہ بندش کسی نے کر دی ہے اولاد پہ، اور تو اس جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کا اختیار ہے، یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی انسان جن فرشتے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، ذلت دے، زندگی دے، موت دے، رزق دے، اولاد دے یا نہ دے، یہ سب اللہ کے اختیارات ہیں، کسی جادوگر کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو ان باتوں میں، ان من گھڑت باتوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہرگز۔ جادو کی حقیقت کا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انکار نہیں ہے۔ جادوگر نقصان پہنچا سکتا ہے مگر اتنا جتنا اللہ چاہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی حرکتیں وہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا رزق بند کر دے یا کسی کی اولاد بند کر دے، کسی کو ذلیل کر دے، یہ کام جادوگر کے بس کے نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جادوگر جہاں سے بھی آتا ہے ناکام ہوتا ہے، یعنی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے جادو کی حقیقت کا انکار نہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے ہمارے ساتھ، اور بہت سے معاملات ہمارے ساتھ اس لیے نہیں ہو رہے ہوتے کہ ہم بہت زیادہ گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور ہمارا رزق اولاد بند ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی جانب سے بند ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ کسی جادوگر نے، کسی عامل نے ایسا کیا ہے، کسی ڈبہ پیر نے ایسا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ اللہ پر کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھیں، ان من گھڑت باتوں سے دور رہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جادو کا انکار نہیں کیا جا رہا، بہرحال وہ چھوٹا موٹا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی جرت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ بھوت وغیرہ ہوتے ہیں اور بدروح ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھوت نہیں ہوتا، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، کوئی بھوت وغیرہ نہیں ہوتے، کوئی بدروح نہیں ہوتی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ نیک روح ہے، یہ بری روح ہے، پر بدروح نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہندوؤں کا ایک کنسپٹ ہے کہ بدروح یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مر جاتی ہے، کوئی گنہگار انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا کنسپٹ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کوئی چیز بدروح نہیں ہوتی، اور مرنے کے بعد کوئی روح بھٹک نہیں سکتی۔ ہر روح جو ہے وہیں پہ قید ہوتی ہے، گنہگار لوگوں کی روحیں اور کفار کی روحیں وہیں پہ قید ہوتی ہیں، اور مومنین کی روحیں جو ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، وہ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، چاہے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، ساتویں پہ، اور چاہے جنت کے اندر سبز پرندوں کے اندر بیٹھ کے، ان کے پیٹوں کے اندر بیٹھ کے وہ پرواز کرتی ہیں۔ تو مومنین کی، انبیاء کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، اور بدروح کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بدروح کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کہنا چاہیں کہ ایک گنہگار انسان تھا تو اس کی ایک روح کو آپ بدروح کہنا چاہیں کہ وہ گنہگار روح تھی، بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ بھٹک رہی ہوتی ہے، ایسے کوئی بھوت وغیرہ نہیں ہوتے، ایسے کوئی بھوت وغیرہ بھی نہیں ہوتے، چڑیلیں بھی نہیں ہوتی۔ تو جن ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، تیسری کوئی بات نہیں۔ باقی اور مخلوقات بہت ہیں، بہرحال بدروح، بھوت، دیو جس کو دیو بھی کہتے ہیں، یہ بڑے قد والے جن کو کہا جا سکتا ہے، دیو، کامت، تو اس طریقے کی باتیں ہیں۔ تو بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اور سوال ہے کہ پری ہوتی ہے؟ تو فیمیل جن کو پری کہا جاتا ہے، میل جن کو جن کہا جاتا ہے، اور فیمیل جن کو پری کہا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جن اور شیطان کیا انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، قرآن، سنت اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
کوئی چیز انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، نہ نیک فرشتہ داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی جن، نہ شیطان، کوئی انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب کسی پہ جنات ہو جاتے ہیں تو وہ باہر سے رہ کے اس کو تنگ کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں عورت پہ یا مرد پہ جنات ہیں تو ان جنات کا اس پہ اثر ہو گیا، اب وہ باہر رہ کے اس کو تنگ کرتے ہیں، باہر رہ کے اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جتنے بھی آپ عامل بابے دیکھیں گے یا ڈبہ پیر دیکھیں گے جو جنات بیٹھ کے نکال رہے ہیں اور اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کے انسان کے جسم کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں حاضری ہو رہی ہے اور جن اس کے اندر سے نکل رہا ہے، یہ سب جھوٹی کہانی ہے، ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ صاف طور پہ بیان کر دیا گیا ہے شریعت میں کہ اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ تو وہ باہر سے رہ کے آپ کے ہاتھ کو استعمال کریں یا آپ کی آواز میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں دماغ کو قابو کر کے، تو اس طریقے کی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال جسم کے اندر وہ نہیں داخل ہو سکتے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا چاہیے، رس کم ہو جائے گا، چارپائی کے باہر 7 چکر لگائے تو جو چارپائی پہ بیٹھا ہوگا اس کی بیماری کسی اور کو ہو جائے گی، کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو کچھ نقصان ہو جائے گا، آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہو جائے گا، جوتی پہ چڑھی ہوئی ہے تو سفر پیش آئے گا، یا پاؤں میں خارش ہو رہی ہے تو کہیں سفر آئے گا، یا ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو پیسے آئیں گے، یہ سب باتیں بھی من گڑت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔